السلام علیکم ویورز، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو ویلنٹائن ڈے کی شرمناک حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ تہوار کیسے شروع ہوا اور کس طرح اس نے ہماری سوسائٹی کو برباد کیا، جسے آج نام نہاد مسلمان سیلیبریٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ مورخین نے ویلنٹائن ڈے کو محبت کے بارے میں بیان کیا ہے، جس میں دو پیار کرنے والے ایک دوسرے کو گلاب اور مختلف قسم کے تحائف سے نوازتے ہیں۔ دوسری طرف 14 فروری کو کافر لوگ زرخیزی کا تہوار مناتے ہیں۔ سب سے پہلے لوپرکالیا نے زرخیزی کا جشن منایا، جو کہ قدیم ترین رومن تہوار ہے، جو ہر سال زرخیزی کے دیوتا لوپرکاس کے اعزاز میں منایا جاتا تھا، جس میں بتایا جاتا تھا کہ ریمس اور رومولس کو ولف یعنی بھیڑیے نے پالا تھا، اور اس میلے میں بہت سے جانوروں کی بلی دی جاتی تھی اور بہت سے جانوروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور جانوروں کی خالوں کو خون سے بھگو کر بانجھ عورتوں کے اوپر ڈال دی جاتی تھیں، اور بہت سی جاہلانہ رسومات ان لوگوں میں موجود تھیں جن کی اسلام نے بہت سختی سے مذمت کی ہے، اور ایک مسلمان اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوپرکالیا، جو کہ فروری کے مڈ میں 14 یا 15 فروری کو منایا جاتا تھا، جو کہ ایک میلے کی مانند ہوتا تھا، اس میں ایک اور رسم بھی شامل ہو گئی تھی جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لوپرکالیا کے دن تمام جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے نام ایک قرآن دازی کے باکس میں ڈال دیے جاتے تھے۔ سب سے پہلے نکلنے والی پرچی پر جس عورت اور مرد کا نام لکھا ہوتا تھا، ان دونوں کو اگلے تہوار تک اکٹھے رہنا ہوتا تھا۔ اس طرح ان لوگوں میں زنا کا بہت عام رواج تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں شادی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ لوگ شادی کے سخت خلاف تھے۔ اس کے بعد وقت کے بادشاہ کلاڈیس دوم نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا کہ کنوارے مرد شادی شدہ اور فیملی والے مردوں کی نسبت اچھے جنگجو ہوتے ہیں، اور وہ میدان جنگ میں بہتر کارکردگی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ کلاڈیس دوم نے اپنی فتوحات کو بڑھانے اور اپنے جنگجوؤں کو بہتر بنانے کے لیے شادی پر پابندی لگا دی، اور کہا کہ میری فوج کا کوئی جوان شادی نہیں کرے گا، کیونکہ کلاڈیس کو اپنی فوج کو مضبوط کرنا تھا تاکہ وہ مزید جنگوں میں فتح حاصل کر سکے۔ اسی دور میں سینٹ ویلنٹائن، جو کہ ایک پادری تھا جو ایک مندر میں اپنی خدمات کے فرائض سر انجام دیتا تھا، اس نے دیکھا کہ کلاڈیس نے شادی جیسی پاک رسم پر پابندی لگا دی ہے، جو کہ ایک جرم ہے۔ سینٹ ویلنٹائن نے یہ بھاور کیا کہ اگر ملک کے جوان مردوں اور عورتوں کے درمیان شادیاں نہ کروائی گئیں تو ملک کے جوانوں میں زنا اور بدنظمی کی عادت پھیل جائے گی۔ ان حالات کے پیش نظر سینٹ ویلنٹائن نے کلاڈیس کی مخالفت کی اور ملک کے جوان مرد اور عورتوں کے درمیان شادیاں کروانا شروع کر دیں، اور نوجوان نسل میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ جب اس بات کا علم کلاڈیس کو ہوا تو اس نے سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس دوران سینٹ ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، جو کہ نابینا تھی، اور سینٹ ویلنٹائن نے اس کی آنکھوں کی بینائی ٹھیک کی، اور اس کے بعد 14 فروری کے دن کلاڈیس نے سینٹ ویلنٹائن کو پھانسی دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ کرسچن لوگ اپنے اس خلیفہ کی یاد میں ہر سال 14 فروری کو بہت عقیدت سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو کہ خالصتاً کرسچن یا ہندو تہوار ہے، جسے اسی پادری کے نام سے منایا جاتا ہے جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ قدیم یونان میں لوگوں نے دیوتا زیوس اور دیوی ہیرا کی شادی کے لیے موسم سرما کے وسط میں 14 یا 15 فروری کو جشن منایا۔ ویلنٹائن ڈے کیتھولک مذہب میں ایک تہوار کا دن تھا جسے تقریباً 500 عیسوی کی عبادات کے کیلنڈر میں شامل کیا گیا۔ یہ دن شہید مقدسین کے لیے منایا جاتا تھا، اور اس دن کو مسیح برادری عید کے طور پر مناتی تھی، جس کا نام ویلنٹائن ڈے تھا۔ سینٹ ویلنٹائن کے افسانے کی کئی باتیں ہیں۔ ایک تاریخ والا بتاتا ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نے بت پرستی میں تبدیل ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے رومی شہنشاہ کلاڈیس دوم نے پھانسی دے دی تھی۔ اپنی موت سے پہلے وہ اپنے جیلر کی بیٹی کو معجزانہ طور پر ٹھیک کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، جس نے پھر اپنے خاندان سمیت عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ ایک اور تاریخ دان بتاتا ہے کہ ایک بشپ جسے سینٹ ویلنٹائن آف ٹرنی کہا جاتا ہے، اس نے کرسچن قیدیوں کو جیل سے رہا کروانے میں ان کی مدد کی۔ اس سینٹ ویلنٹائن کو بھی بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ اسی وجہ سے کرسچن لوگ اپنے ان پیشواؤں کی یاد میں ہر سال ویلنٹائن کا دن عید کی طرح مناتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے کے نام نہاد مسلمان
بغیر کسی وجوہات کے، بغیر کسی دلیل کے مغرب کی اندھی تقلید کرنے چل دیے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام جو کہ ایک مکمل دین ہے، سال میں ایک مرتبہ محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اپنی عورتوں کی نمائش کرنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور دین اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو بھی اپنی عزت سمجھو، نہ کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بیچ بازار سب کے سامنے پھول اور چاکلیٹ پیش کرو۔ مگر ہمارا بکاؤ میڈیا ویلنٹائن ڈے کے اس دن کو پروموٹ کرتا ہے اور جوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے ان کو مغرب کی اندھی تقلید کرنے کی دعوت دیتا ہے، جو کہ سراسر کرسچن تہوار ہے۔ ہمیں اپنی آنکھوں پہ بندھی پٹی کو اتار دینا چاہیے اور اپنی نئی نسل کو یہودیوں اور نصرانیوں کی ان فضول اور گندی رسومات سے آگاہ کرنا چاہیے اور گناہوں کی اس دلدل سے نکال لینا چاہیے۔ ویئرز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ذیشان ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔